الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور ستارہ پرست، جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، شاعر کہتے ہیں عبارت لا کر بالانبیاء من قبل، جو انبیاء پر پہلے ایمان لائے، انبیاء پر پہلے سے ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے یعنی یہودیت میں داخل ہوئے، وہم الجہود، اور وہ یعنی ہم الجہود، وہ یہودی ہیں، وہ یہ عبارت لائے، والنصارى والصابئین، نصارہ اور عیسائی اور صابئین اور ستارہ پرست۔ شاعر کہتے ہیں طائفۃ من الیہود اب النصارى، یہ یہودیوں سے یا عیسائیوں سے ایک گروہ ہے، یہ صابئین یہودیوں عیسائیوں سے ایک گروہ ہے۔ من آمنا، جو ایمان لائے، منہم، شاعر اس سے عبارت لائے کہ ضمیر پوشیدہ ہے، ان میں سے جو ایمان لائے، من آمنا منہم، تو یہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سارے نہیں، ان میں سے، تو یہ ضمیر لوٹے گی پھر موصول کی طرف، بے شک جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ آگے عبارت لائے فی زمن نبینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، کس صالحاً بشریعتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے اجر ہے، ای ثواب اعمالہم، یعنی ان کے اعمال کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان کے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف نہ ہی وہ غمگین۔ روعیہ فی ضمیر آمن وعمل، لفظ من فیما بعدہ معناها۔ اب یہاں دیکھیں کہ پیچھے من آمن میں من آمن وعمل صالحا، آمنہ بھی صیغہ واحد اور عاملہ بھی صیغہ واحد، ضمیر اس میں ہوا اور لفظ من کا اعتبار کرتے ہوئے یہ واحد کی ضمیر لائے، واحد کا صیغہ لائے، کیونکہ من کے آپ نے پڑھا تھا دو اعتبار ہے، معنی کا بھی اور لفظ کا بھی۔ جب لفظ کا اعتبار کریں گے تو اس کے لیے واحد کی ضمیر لائیں گے، جب معنی کا اعتبار کریں گے تو پھر جمع کی ضمیر لائیں گے، تو ان دونوں میں من کے لفظ کا اعتبار ہوا۔ روعیہ فی ضمیر آمنہ وعاملہ، آمنہ اور عاملہ کی ضمیر میں لفظ من کا لحاظ کیا گیا، لفظ من کا اعتبار کیا گیا۔ اب آگے سوال ہے فالہم، تو یہاں تو ہم آیا، پیچھے واحد آگے جمع ضمیر آ گئی، تو کہتے ہیں کہ فی ما بعد، اور اس کے جو ما بعد ہے، اس کے معنی ہا رویہ معنی ہا، اس کے معنی کا من کے معنی کا لحاظ کیا گیا ہے، تو اس لیے جمع کے ضمیر لائی کہ ایک جگہ دونوں جگہ عاملہ اور معنی میں ہوا ضمیر، لفظ کا من کے لفظ کا اعتبار کیا کہ من لفظ مفرد ہے تو اعتبار کیا، اور جب یہاں فلہم تو یہاں اس کے معنی کا، کیونکہ معنی جمع ہے تو لہذا ہم ضمیر لائے، کیا لائے، اس کی سمجھ آ گئی۔ اب پیچھے آئے آپ، ان الذین آمنوا، دیکھیں یہاں ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، اور آگے من آمنہ، جو ایمان لائے، تو جو پہلے ایمان لائے پھر ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، من آمنہ، پھر آگے فرمایا جو ایمان لائے اللہ اور قیامت کے دن پر، جو اللہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، یہاں حاشیہ نمبر 7 ہے، کہتے ہیں قولہ من قبل، جو شاعر نے کہا بے شک وہ ایمان لائے انبیاء پر پہلے، انبیاء پر پہلے سے انبیاء پر ایمان لائے، لما لم یکن یستقیم قولہ من آمن باللہ بعد قولہ ان الذین آمنوا فإن ذلك یقتضی
مغایرتها اختلفوا في تاویلہ فقال المفسر الذين آمنوا بالانبیاء السابقین علی موسیٰ او مطلقا فیکون ذکر اليہود والنصارى تخصیصا بعد تعمیم. کہتے ہیں یہ جو شاعر نے کہا من قبل بے شک ان الذین آمنوا ایمان لائے، تو جو پہلے سے، جب کہ اللہ عز و جل کا فرمانا من آمن باللہ، اس کے بعد ہی من آمن باللہ، اور اس کے بعد بعد قول ان الذین آمنوا، پہلے ان الذین آمنوا، اس کے بعد فرمایا من آمن باللہ، جبکہ یہ صحیح نہیں ہوتا، جبکہ یہ تو مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، اس کا ایک دوسرے کے غیر ہونے کا، کہ ایک ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، اور پھر فرمایا من آمن باللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمنا. تو یہ تو تقاضا کرتے ہیں کہ پہلے اور ہوں دوسرے اور ہوں. تو پہلے ایمان لانے والے اور ہیں اور بعد میں ایمان لانے والے اور ہیں، مومن تو ایک ہی ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ صحیح، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ تو مغایرت کا تقاضا کرتا ہے. تو شاعر کہتے ہیں یہ اس سے مراد وہ پہلے سے نبیوں پر ایمان لائے، پہلے سے، یعنی ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے وہ پہلے. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کی تعویل، دونوں جو حصے آئے ہیں آیت کے، اس کی تعویل میں اور اس کی وضاحت میں مفسرین کرام نے اختلاف کیا. مفسرین کرام نے، اور یہ جو شارح ہیں اور یہ جو مفسر ہیں امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ الذین آمنوا بالانبیاء السابقین، یعنی ان الذین آمنوا کا مطلب ہے وہ جو انبیاء سابقین پر ایمان لائے، انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر ایمان لائے. کون سے؟ علی موسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام پر. کس پر؟ تو یہ تو خاص ہو گیا، انبیاء سابقین پر ایمان، انبیاء سابقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. کن پر؟ یا مطلقاً، یا یعنی بلا قید وہ نبیین پر ایمان لائے. تو کہتے ہیں فَيَكُونُ ذِكْرُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى تَخْصِيصًا بَعْدَ تَعْمِيمٍ. پھر یہ ہوگی تخصیص تعمیم کے بعد. کس کے بعد؟ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے عام ذکر کرنا، اس کے بعد پھر خاص کا ذکر کرنا. پھر جب سب پر ایمان لانا ہوگا ان الذین آمنوا، پھر عام ہو گیا کہ سب پر ایمان، تو پھر یہودی اور عیسائیوں کا ذکر کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، تو سب پر ایمان. تو کہتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ پہلے عام ذکر کیا، اس کے بعد خاص کر دیا، اس کے بعد تو بطور خاص ذکر کیا، بطور یہودیوں اور عیسائیوں کا. تو یہ ہے تعمیم کے بعد تخصیص. سمجھ آ گئی؟ تو ایسے ہوتا ہے کہ پہلے عام کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر خاص، اسی میں سے نکال کے اس کا ذکر کر دیتے ہیں، خاص کا ذکر. اس طرح عطف بھی ہوتا ہے، عطف عام ہوتا ہے پھر عطف خاص ہو جاتا ہے. عام پر ہی خاص کا عطف ہو جانا کہ عام میں اس کا ذکر ہو گیا لیکن صراحتاً نہیں ہوا، پھر اس کو صراحتاً ذکر بھی کر دیتے ہیں. اس طرح جب پہلے ان کا ذکر ہو گیا لیکن بطور خاص ان کا ذکر کیا. سمجھ آ گئی؟ وقال زمخشری، تو زمخشری نے کہا الذین آمنوا بألسنتہم من غیر مواطات القلب. زمخشری نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اپنی زبانوں سے، اپنی زبانوں کے ساتھ ایمان لائے. من غیر مواطات القلب، قلب موافق نہیں، قلب میں ایمان نہیں، کفر ہے، اور زبان پہ ایمان لائے. زبان پہ یہ قلبی کہتا ہے، پہلی آیت کے حصے کا زمخشری کہتا ہے یہ مطلب ہے وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ، وہ منافق ہیں، اور وہ منافق تھے، اوپر سے کہتے تھے اور دل میں نہیں. تو یہ ہے. اور پھر کہتا ہے وَقَالَ الْبَغَوِيُّ، اور بغوی نے کہا، یہ تو زمخشری نے کہا، تو کہا من آمن باللہ، ایمان لاؤ اللہ اور قیامت کے دن پر، کیونکہ پہلے منافق ہیں تو پھر اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں، دل سے ایمان لائیں. وقال البغوی، اور بغوی نے کہا کہ آیت کا مطلب انہم الذین آمنوا قبل البعث وہم طلاب الدین مثل حبیب النجاری وزید بن عمرو بن نفیل. کہتے ہیں جو بغوی ہے، مفسر ہے، اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایمان لائے انبیاء کی بعثت سے پہلے، نبی کی بعثت سے پہلے، کہ قبل البعثی، اور وہ دین کو طلب کرنے والے تھے، دین کو چاہنے والے. لیکن نبیوں کا آنا رک گیا تھا، نبیوں کا تو فترت زمانہ، جہاں نبیوں کا آنا رک جائے تو اس وقت کہتے ہیں کہ بس اللہ کو مانے کافی ہوتا ہے، اللہ کو
تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے 20 سے قبل، جیسے حبیب نجار و زید بن عمر بن نفیل، یہ تھے، یہ دین کے طالب تھے، لیکن نبیوں کا آنا رک گیا تھا۔ تو یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ ان یرجع کلام المفسر، جو مفسر کا جو کلام ہے یہ لوٹے اس طرف کہ ای الذین آمنوا بالانبیاء، وہ ایمان لائے انبیاء پر، من قابل نبوتہم، ان کی نبوت سے پہلے، ان پر ایمان لے آئے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اتنی سمجھ میں آئی؟ آگے کہتے ہیں یہ جو شاعر نے کہا والنصارى والصابین طائفۃ، صابین ایک طائفہ گروہ ہے، من الیہود والنصارى، یہود، اس کا مطلب کیا ہے؟ حاشیہ 8 اور 9 پہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں طائفۃ واختص الشیخ المحلی فی سورۃ الحج علی انہم من یہود، کہ ان کے جو شیخ ہیں امام جلال الدین محلی، انہوں نے سورۃ کہف سے شروع کی تھی اس کی تفسیر، تو سورۃ حج میں بھی یہ ذکر آیا، تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ انہم من الیہود، وہ یہودیوں میں سے، وہ، لیکن آپ ان کے شاگرد ہیں امام جنسی رحمۃ اللہ، تو آپ نے تفسیر کی تو انما زدت، آپ نے زیادہ کر دیا، آپ نے کہا کہ طائفۃ من الیہود او اب النصارى، یہودیوں میں سے ایک گروہ ہے، یا آپ نے کیا کیا؟ اضافہ، انہوں نے کہا وہ یہودی، تو آپ نے لکھا کہ وہ یہودیوں میں سے ایک گروہ ہے یا عیسائیوں میں سے، تو انما زدت، آپ نے زیادہ کیا، کہا یا نصارى، یا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قوم، یہ ایک قوم تھی، یہ ایک یعبدون الملائکہ، یہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، کس کی؟ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، فَيَقْرَؤُونَ الزُّبُورَ وَيُصَلُّونَ الْكَعْبَةَ، زبور پڑھتے تھے اور کعبہ کی طرف توجہ کرتے تھے، کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، وقیلہ، اور بعد نے کہا عابدۃ الکواکب، یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، کس کی؟ جیسے کہ ترجمہ بھی کیا کہ یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، بس اس میں بھی یہ اختلاف ہے۔ تو آگے حاشیہ نمبر 9 دیکھیں، یعنی ایک تو یہ کہ ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، اور شارع نے جو کہا یہودی اور نصارہ میں سے تھے، تو شارع اس طرف گئے ہیں کہ ان کا عقیدے یہودیوں والے تھے اور کچھ عقیدے عیسائیوں والے تھے، کچھ انہوں نے عیسائیوں سے لیا، کچھ انہوں نے یہودیوں سے لیا، تو مکس اپ ہوئے، کیا ہوئے؟ مکسر ہو گئے، تو یہ ہیں ملے ہوئے، تو یہ شارع نے کہا ہے، لیکن یہ بھی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ستارہ پرست تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ آگے کہتے ہیں النصارى، یہاں کا نا ان الذین هادوا والنصارى، اب نصارہ وہ جو ہادو پہ بات ہے نا ہم آگے کریں گے، لیکن ادھر نصارہ، النصارى ہوا جمع نصران، یہ کس کی جمع ہے؟ نصران کی جمع ہے۔ یقال رجل نصران، رجل نصران، یہ نصران کا مرد کہا جاتا ہے، وہ امرأۃ نصرانۃ، اور یہ نصران کی عورت ہے، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ والجو فی النصرانی للمبالغہ، یہ جو نصارہ میں یا آئی ہے تو جب جمع ہے نصران کی تو پھر یا کہتے ہیں یہ جہاں مبالغہ کے لیے، کس کے لیے؟ مبالغہ کے لیے۔ سموا بذلک لأنہم نصروا المسیح، تو ان کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں اس لیے ان کا نام نصارہ رکھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، نصر المسیح، انہوں نے، یہاں ایک مذہب ہے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، تو یہ تو نصارہ ہیں، نصارہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، تو کہتے ہیں اس لیے ان کو نصارہ نام دیا گیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اور یہاں صابئین آیا تو کہتے ہیں صابئین جمع صابئون، یہ صابئون کی جمع ہے۔ وَمَنْ صَبَأَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الدِّينِ، وَمَنْ صَبَأَ، عرب بولتے ہیں من صَبَأَ، کیا بولتے ہیں؟ کب بولتے ہیں؟ جب وہ دین سے نکل جاتا ہے، جب دین سے نکل جائے تو کہتے ہیں وَمَنْ صَبَأَ، وہ ہے جو نکل گیا، وہ ہے جو خارج ہو گیا۔ وَهُمْ قَوْمٌ عَدَلُوا عَنْ دِينِ الْيَهُودِ، یہ والنصارى والنصرانیتی، اور یہ وہ قوم تھی جو یہودیوں کے دین سے نکل گئی اور عیسائیوں کے دین سے نکل گئی، دونوں کے دین سے نکل گئی۔ اور وعبد الملائکہ، اور انہوں نے فرشتوں کی پوجا کی، انہوں نے، یہ کشاف نے لکھا ہے، کس نے؟ والجہود
یہ جو ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ہادا یہود، ہادا نصرا ینصروا، تو کہتے ہیں یہود، اما عربی، یہ عربی ہو، یہ عربی ہو تو من ہادا اذا تابا، یہ من ہادا سے، یہ ہادا سے پھر ماخوذ ہوگا، کس سے؟ ہادا سے مشتق ہوگا، کس سے؟ ہادا یہود سے، یعنی وہ جو یہودیت میں داخل ہوئے، کس میں؟ یعنی یہ کہہ سکتے ہو الذین ہادوا ای دخلوا فی یہودیتی، وہ جو یہودیت میں داخل ہوئے، تو کہتے ہیں من ہادا اذا تابا، من ہادا جب کوئی توبہ رجوع کرتا، لوٹتا، توبہ کرے تو پھر کہتے ہیں من ہادا، یہ وہ ہے جس نے توبہ کی ہے اور رجوع کیا ہے، تو سمو بذالک لما تابوا عن عبادت العجلی، اب کوئی کہے پھر ان کا نام ہادو یہودی کیوں رکھ دیا؟ ان کا نام کیوں؟ اس لیے ان کا نام یہودی رکھا ہے کہ وہ یہودی میں داخل ہوئے تو ان کا نام یہودی رکھا کہ انہوں نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی، بچڑے کی پوجا کی تھی، تو قتل کر کے، قتل اللہ سے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اس وجہ سے انہیں یہودی کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ ایک عربی ایک وجہ تھی۔ وَأَمَّا مُعْرَبُ یہوذا، کیا؟ یا پھر یہ اجمی ہے، یہ اور یہوذا ہے وہ، تو یہوذا کو عربی بنایا گیا ہے، یہوذا کو عربی، تو ایسا ہوتا ہے اجمی کو عربی بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کا طریقہ ہوتا ہے، تو یہوذا کا معرب ہے، کیا مطلب؟ یہ معرب یہوذا، یہوذا کا عربی بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں الزال ابدل بالدال المہملۃ، تو پھر اس کی زال کہاں گئی؟ کہتے ہیں اس زال کو دال محملہ سے بدل دیا گیا، یہ عربی میں طریقہ ہے عربی بنانے کا، تو اب اس زال کو کیا کیا؟ جب پاکستان کو با سے بدل کے پاکستان، عربی میں پھر بولا جائے گا پے نہیں آتی، لیکن اب اس کی عربی بنانی ہو تو پھر اس کو پے کے بجائے با سے بدل دیا گیا ہے، اسی طرح اس زال کو دال سے بدلا گیا، کس سے؟ اور دال محملہ اس لیے کہتے ہیں نقطہ کوئی نہیں، نقطہ تو دال محملہ سے بدل دیا گیا، کعادت تعریبی بھی، جیسے اس کے ساتھ عربی بنانے کی عادت ہے، یعنی جیسے معربین کی عادت ہے، معربین کی، کہ لفظ کو عربی بنانا ہو تو وہ یوں بناتے ہیں، یوں بناتے ہیں، کأنہم سموا باسم اکبر اولاد یعقوب علیہ السلام، تو پھر جب یہ یہوذا تھا تو اسے عربی بنایا گیا، عربی بنایا گیا، تو اس کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو عربی تھا نا، تو بتایا، تو یہاں اس کا یہوذا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے، سب سے یہوذا، تو اسے یہودا کیا، کیا کر دیا؟ تو اسی کے نام کے ساتھ ان کا نام رکھا تھا، اسی کے، آپ اس کی سمجھ آ گئی؟ یہ ایک ہے من آمنا تک، یعنی طائفتم یہودی ابن نصارا، اب آگے مزید اس کی من آمن باللہ والیوم الآخر کی تشریح کریں گے۔